آئی رسول پاک کی فطرت جو زیر غور معراج کی بلندی پہ حالت ہوئی کچھ اور یاد آ رہے تھے اپنے ہی اہل وطن کے جوہر اللہ کے رسول سے بدلے ہوئے کے دور نزدیک ہو گئی تو کبھی دور ہو گئی ہجرت کی رات مظہر عاشور ہو گئی عاشور کے خیال سے گفتار رک گئی لمحے کو جیسے قوتیں اظہار رک گئی ایسا لگا کہ وقت کی رفتار رک گئی آنکھوں میں آ کے قوتیں دیدار رک گئی وہ خاموشی اٹھی کہ سخن کانپنے لگا کہ ذکر سے نبی کا بدن کانپنے لگا لے آئی گفتگو کو مشیت حسین پر اللہ کی ہے خاص عنایت حسین پر پہلے سلام رکتی ہے عصمت حسین پر ہونے لگی نثار محبت حسین پر جذبات کے بہاؤ سے یکساں بدل گیا معراج میں وصال کا عنوان بدل گیا سن کر ثنا خدا سے پیغمبر پڑھے درود دنیا کیا ہے ساتھ و فلک تک ہے بے قیود شبیر کی ثنا ہے کہ جس کی نہیں حدود اندازہ ہے اس کی ذات پہ خود واجب الوجود پہلو حسینیت کا دیا حق نے ساز کو خوش آسماں پہ کر دیا شاہ حجاز کو قرآن کی صفات کے مظہر کا ذکر ہے یعنی مدان ان کا ہے محور کا ذکر ہے حسین اور جان پیغمبر کا ذکر ہے اسرا میں ابن ساتھیے کوثر کا ذکر ہے اور رحمت کی انجمن کے لیے زیب و زین ہے اللہ آسمان پہ بھی ذکر حسین ہے عفت نواز حق کا ثبوت و نشان حسین ہر منزل حیات میں ہے جاویدہ حسین مونس کریم فضل عجب شان عجب داستان حسین اللہ اور رسول کے مقصد کی جان حسین اس کی فضیلتوں کو سنو جبرائیل سے پیتے ہیں لوگ پانی اسی کی سبیل سے تخلیق کی حسین کہانی میں ہے حسین عرش بری کی نور فشانی میں ہے حسین سانسوں میں ہے حسین روانی میں ہے حسین جنت کی ایک نشانی میں ہے حسین روشن بصیرتوں کا منور چراغ ہے قدرت کے کارخانے کا اعلیٰ دماغ ہے
مرضی رب کون مکان سر بسر حسین نور ازل کے جلووں کی تازہ خبر حسین خالق کو جس پہ ناز ہے ایسا بشر حسین یعنی جدھر رسول خدا ہے ادھر حسین وہ سچ ہے جس کا کوئی نہ دنیا میں میل ہے معراج تو حسین کے بچپن کا کھیل ہے کیجئے وہ یاد واقعہ محبوب کبریا سجدے میں جب نماز کے سراب کا جھکا دوش نبی پہ آیا تھا فرزند مرتضی مرضی رب تھی تھا نو بچپن حسین کا معراج حق نے دی تھی شہ مشرقین کو اللہ پیار کرتا ہے کتنا حسین کو ایک اور واقعہ تمہیں یاد آئے گا رسول بچپن کا روز عید تھا مہکے ہوئے تھے پھول نہ تھا حسین ہوئے تھے ذرا ملول شان پہ ان کو لینا نبوت کو تھا قبول وہ ہٹ نہیں تھی مرضی سرتاج وہ بھی تھی دوش رسول پاک پہ معراج وہ بھی تھی صلوات اللہم صلی اللہ معراج از جرت مردانہ حسین سرخی فلک کی بن گئی افسانہ حسین آنکھوں میں اشک ساغر و پیمانہ حسین صبر و رضا کارے حکیمانہ حسین اب گلزار ولولوں سے کیا ہے بہشت کو خالق سلام کرتا ہے صحرا نوشت کو معراج نے دکھا دیا آ گئی ہے کیا مرضی رب کے واسطے دل کی خوشی ہے کیا خالق کی اور خلق کی وابستگی ہے کیا سچی شہادتوں کے لیے زندگی ہے کیا اللہ کے وصال سے پر نور ہو گئی اور معراج ڈھل کے جلوے عاشور ہو گئی آنے لگے عجیب منظر نگاہ میں آنکھیں پہنچ گئی تھی بہت دور چاہ میں غم کا عجب ہجوم تھا ایک ایک راہ میں دل تھا کہ بیٹھ جاتا تھا اپنی پناہ میں اٹھے رسول کہے کہ ابھی دل لگا نہیں خود بری میں رونق کربو بلا نہیں مخدوم کبریائی تھی پردہ کا سامنے اشکوں سے تر رسول کا چہرہ تھا سامنے ایک گھر تھا 3 روز کا فاقہ تھا سامنے جائے نماز شوق تھی سجدہ تھا سامنے حق کی فضیلت
میں یہ شاہکار تھا، دشتے بلا میں صبر بڑا بابکار تھا۔ دیکھو میرے حبیب اٹھاؤ سرے نیاز، دیکھو وہ دشت ظلم میں تنہا ہے دل نواز، دیکھو بچھا رہا ہے نمازی سفید نماز، دیکھو کہ ہونے والا ہے کتنا وہ سرفراز، اس جیسی بز میں ہم نے تو آراستہ نہ کی، ایسی کوئی نماز کسی نے ادا نہ کی۔ دیکھو وہ چند پیاسوں کے خیمے ندی کے پاس، دیکھو دل حسین سکون فلک احساس، دیکھو نہ خوف موت ہے کوئی نہ بد حواس، دیکھو ہر ایک زباں پہ خدا سے ہے التماس، نشان رسول 72 اٹھائے ہیں، ہمراہ سب حسین کے مرنے کو آئے ہیں، اور دیکھو شہادتوں کی کشش دل نشین نظام، دیکھو وہ ایک رات کا نوشا خوش خرام، اور دیکھو وہ جس کے سر کی خوشبو رہی مشام، دیکھو وہ جس کے سر کی خوشبو رہی مشام، دیکھو کہ کر رہی ہے دلہن آخری سلام، اور سہرے کے گل نہارے ہیں اکبر کی آس نے آنسو لٹائے دیدہ جوہر شناس نے، اب دیکھو تمہاری اپنی ہی صورت کا ماہتاب، دیکھو شہادتوں کو وہ کھولے گئے کتاب، دیکھو کہ بعد سجدہ یہاں ہوگا ایک خطاب، دیکھو زمین کرب بلا ہوگی لاجواب، سجدہ ہے تیغ ظلم ہے شاہ انام ہے، امتحان کا وقت اکیلا امام ہے، دیکھو وہ بیویوں کی تڑپ سرنگو امام، دیکھو تہے فلک ہے عجب غم کا ازدحام، دیکھو وہ ایک صغیر مجاہد ہے نیک نام، دیکھو پیے گا یہ بھی شہادت کا ایک جام، سوکھے گلے پہ تیر ستم آ کے کھائے گا، یہ مسکرائے گا تو دلوں کو رلائے گا، دیکھو حسین لکھتا ہے سینے پہ یا ولی، دیکھو کہ ہر سمت ہے محو دعا ولی، دیکھو تمہارے لال کا ہے حوصلہ علی، دیکھو کہ آج خود ہی ہے مشکل کشا علی، شبیر سر جھکائے کھڑا ہے سکون سے، چہرہ گلاب رنگ ہے اصغر کے خون سے، عرش بری سے فرش زمین تک گئی نظر، راشا بدن
انتہا کے نقطے پہ ٹھہرے کہ خیر و شر حقی نشانیوں سے تو معروف ہو گئی اور معراج اس مقام پہ موقوف ہو گئی نظارے عجیب دکھایا رسول کو اور ناصر خلوص دل سے اٹھایا رسول کو اور بے چین مضطرب سے جو پایا رسول کو اور ڈھارس خدا نے دے کے بچایا رسول کو فردوس سے عزا کی اٹھو ابتدا کرے اور مل کر غم حسین کا ماتم بقا کرے فردوس سے عزا کی اٹھو ابتدا کرے اور مل کر غم حسین کا ماتم بقا سے دماغ سے ایک مرتبہ معلوم سے خدا انداز کرتی رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الأرض الكوثر والمتقي والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنصب الأطهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والجود والضياء العبد المؤيد والرسول المصدق مولانا أبي القاسم محمد لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صلوات اللہ اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے وعباد الرحمن اور عباد الرحمن وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا جو زمین پر چلتے ہیں تو بہت ہی انکساری اور تواضع کے ساتھ اذا خاطبهم الجاہلون اور جب جاہل ان سے جہالت کی باتیں کرتے ہیں ان سے بحث نہیں کرتے ان کی جاہلانہ باتوں کا جواب نہیں دیتے بلکہ ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ تم اچھے رہو سلامت رہو یہ ہے عباد الرحمن ان کی صفت یہ ہے کہ ان کے اندر غرور نہیں پایا جاتا ان کا کمال تواضع اور انکساری عزیزو یاد رکھیں کہ دو صفتیں ایک صفت وہ ہے جس کو اچھائی کہا جاتا ہے خوبی کہا جاتا ہے وہ صفت ہے تواضع اور ایک صفت وہ ہے کہ جس کو اچھا نہیں کہا جاتا ہے وہ ہے کبر یعنی غرور و گھمنڈ ان دونوں کا اظہار زبان سے صرف نہیں ہوتا باقی صفات وہ ہیں کہ جن کا اظہار انسان زبان سے کرتا ہے اگر سچ ہے جھوٹ بولنا ہوا کسی سے ہمدردی کرنا ہوا یہ تمام صفات وہ ہے کہ ان کا اظہار انسان زبان سے کرتا ہے لیکن تواضع ایک ایسی صفت ہے کہ جس کا اظہار صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ انسان کے اعضاء اور جوارے سے اٹھنے اور بیٹھنے کے انداز سے چلنے اور پھرنے کے طریقے سے اس اعتبار سے وہ اپنی اس صفت کا اظہار کرتا ہے اور ایسے ہی غرور کا اظہار صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے انسان کیسے اٹھتا ہے کیسے بیٹھتا ہے کیسے چلتا ہے کیا انداز ہے تو اعضاء اور جوارے بتا دیتے ہیں کہ یہ انسان متواضع ہے یا متکبر اور اسی لیے کبھی کبھی چلنے کا انداز ایسا متکبرانہ ہوتا ہے قرآن نے متوجہ کیا ہے اس طرف کہ لا تمشی فی الارض مرحا تم زمین پر اکڑ کر کے مت چلو اکڑ کے چلنے کا طریقہ کیا ہے یا تو انسان گردن اٹھا کے چلتا ہے اور یا زمین پر پیر کو پٹکتے ہوئے چلتا ہے اور یہ دونوں انداز غرور کا ہے یہ دونوں انداز تکبر کا ہے قرآن نے کہا لا تمشی فی الارض مرحا تم زمین پر اکڑ کر کے نہ چلو یعنی اور پھر آواز دی کہ انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا اگر تم زمین پر پیر پٹک کے چل رہے ہو تو سیدھے زمین کو تم شگافتہ نہیں کر سکتے اگر گردن اٹھا کے اکڑ کر کے چل رہے ہو تو تمہاری بلندی پہاڑ کے برابر نہیں ہونے والی لہذا اوقات میں رہ کر کے چلو مزاج کیا تھا متکبر قوم کا کہ ابو جہل جس نے پیغمبر اسلام کو بہت ستایا جنگ بدر میں یہ مارا گیا عبداللہ ابن مسعود اس کے قاتل بنے عبداللہ ابن مسعود جب اس کو قتل کر رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ تم کون ہو کہ میں عبداللہ ابن مسعود کا مسعود چرواہے کا بیٹا یہ وقت آ گیا کہ میں خاندان قریش کا ایک معزز انسان ہوں اور میرا قاتل ایک چرواہے کا بیٹا بنے کاش میرا قاتل ابو طالب کا بیٹا ہو یعنی علی اس ذات کا نام ہے کہ قتل ہونے والا دشمن بھی چاہتا ہے کہ اگر میں مارا جاؤں تو علی کے ہاتھوں مارا جاؤں جناب عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں ہی تیرا قاتل ہوں اور میں ہی تجھے قتل کروں کہا اچھا ایسا ہے جب قتل کر رہے ہو تو میری گردن یہاں سے کاٹنا بالکل شانے کے پاس
عبداللہ ابن مسعود نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب محمد عربی کے سامنے مقبوضوں کا سر رکھا جائے تو میرا سر اس میں بلند نظر آئے، گردن اونچی نظر آئے۔ عبداللہ ابن مسعود نے بالکل یہاں سے حلق سے اس کا سر کاٹا۔ تو یہ مزاج تھا، گردن اٹھا کے چلنا، اس کے معنی یہ کہ غرور کی نشانی ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد۔ اور پروردگار عالم نے انسان کو اشرف بنایا، اشرفیت کا تاج اس کے سر پر رکھا، لیکن پیدا کیا ہے اس کو خاک سے، اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ یاد رکھیں کسی شے کی قیمت کا اندازہ اسی وقت ہوگا جب اس کا میٹیریل قیمتی ہو۔ اگر انسان کو اشرف بنانا تھا تو اس چیز سے بنایا ہوتا جو پانی سے افضل ہے، جو آگ سے افضل ہے، جو ہوا سے افضل ہے، نہیں، اس کو خاک سے بنایا جو سب سے پست ہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جب لفظ انسان کے ساتھ تذکرہ کیا تو کہا ان الانسان لفی خسر، لیکن جب انسان کی کرامت اور شرافت کا ذکر کیا تو یہ نہیں کہا لقد کرمنا علی الانسان، ہم نے انسان کو مکرم کیا ہے، اس کے سر پر تاج عزت و شرافت رکھا، نہیں، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کے سر پر تاج کرامت رکھا۔ انسان کے لیے کہا ان الانسان لفی خسر، یہی انسان جو اولاد آدم ہے، جب آدم کی نسبت سے اس کا ذکر کیا تو کہا کہ ہم نے اس کے سر پر تاج عزت و شرافت و کرامت رکھا۔ وجہ یہ ہے کہ انسان ہونا شرف نہیں، جناب آدم کیوں افضل قرار پائے ملائک سے؟ اس لیے کہ آدم کا علم ملائک سے زیادہ تھا، تو آدم کے قدموں پر فرشتوں کی پیشانی کو اس لیے جھکایا کہ آدم کے پاس علم تھا، ان کے پاس علم نہیں تھا، تو قرآن نے متوجہ کیا کہ تم آدم کی اولاد ہو اور آدم کو عزت ہم نے علم کی بنیاد پر دیا ہے، اگر تم نے علم حاصل کیا تو صاحب عزت کہلاؤ گے، جاہل رہو گے تو نقصان و خسارے میں رہو گے۔ صلوات بھیجیے۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، وہ چیز قیمتی ہوتی جس کا میٹیریل قیمتی ہوتا۔ یہ قلم بہت قیمتی ہے، کیوں قیمتی ہے؟ کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے، لہذا قیمتی ہے۔ تو جب مادہ قیمتی ہوتا ہے تو پھر چیز بھی مہنگی ہوتی ہے۔ انسان کو بہت ہی ادنا میٹیریل سے اللہ نے خلق کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے خاک۔ خاک سے کیوں پیدا کیا؟ یہی وجہ ہے کہ جس کو آگ سے بنایا تھا وہ خاک سے بنے ہوئے کے سامنے اکڑ دیا۔ چار چیزیں ہیں نا، انسان چار چیزوں سے ملا کر کے خلق ہوا، اور عنصر غالب یہ ہے کہ وہ خاک سے پیدا کیا گیا۔ چار چیزیں کیا ہے؟ پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، مٹی ہے۔ ان میں سب سے نیچے کون؟ سب سے نیچے کون؟ پانی زمین کے اوپر ہوتا ہے، اگر آپ کنواں کھودیں گے پانی نکلے گا تو اس کے نیچے بھی زمین ہے، تو پانی بھی زمین کے اوپر ہوتا ہے۔ دریا میں جائیں تو اس کے نیچے بھی زمین ہے۔ پھر پانی کے اوپر کیا ہے؟ آگ ہے، شعلے ہمیشہ بلند ہوتے ہیں، اور آگ کے اوپر کیا ہے؟ ہوا ہے، اوپر چلے جائیں چھت پر تو ہوا آپ کو مل جائے گی۔ تو تین چیزیں بلند تھی، مٹی سب سے پست تھی۔ انسان کو خاک سے پیدا کیا، انسان کو ہوا سے نہیں پیدا کیا، انسان کو پانی سے نہیں پیدا کیا۔ یہ اور بات ہے کہ پانی شامل ہے، لیکن جب خلقت کا اعلان کیا تو انی خالق من الطین بشرا، میں مٹی سے بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ تو خاک سے اعلان، عزیزوں یاد رکھیں کہ یہ تینوں چیزیں افضل تو نظر آتی ہیں بظاہر،
مگر صلاحیت نہیں ہے وہ جو خاک میں. بہت سی شخصیتیں جو دیکھنے میں بڑی جاذب نظر ہے مگر ہو سکتا ہے کہ وہ صلاحیتوں سے خالی اور عاری ہو. تجربہ کر لیجیے، ایک دانہ آپ لیں، اس دانے کو اگر آپ پانی میں رکھ دیں تو وہ سڑ جائے گا کچھ دنوں کے بعد. اسی دانے کو اگر آگ میں ڈالیں تو آگ میں وہ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا. ہوا میں بھی پھیر دیں اڑ جائے گا، اس کا کوئی فائدہ آپ نہیں اٹھا سکتے. لیکن اسی دانے کو آپ اگر زمین کے اندر رکھ دیں تو زمین سے درخت رویدہ ہوگا اور ایک کے بدلے میں 100 دانے زمین آپ کو واپس کرے گی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ آگ، ہوا اور پانی اور خاک، ان میں 3 ہم کو خائن نکلے. یعنی جو امانت کو محفوظ نہ رکھ سکے وہ خائن ہے. آگ نے امانت کو محفوظ نہیں رکھا، پانی نے محفوظ نہیں رکھا، ہوا نے محفوظ نہیں رکھا. خاک اتنا امین ہے کہ اس نے امانت ہی کو نہیں بچایا بلکہ ایک کے بدلے میں 100 واپس کیا. خاک کیا ہے؟ تراب. تو تراب کی خاصیت یہ ہے کہ امانت دار ہو تو جس کو ابو تراب کہا ہوگا وہ راضی ہوگا. معمولی لقب ابو تراب نہیں ہے، وہ اسرار الہیت. اور ہم دیکھیں کہ مٹی کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت، کرنٹ پانی سے گزر جائے، ہوا میں نہیں سمجھ، لیکن مٹی کے اندر آ کر کے جذب. تو جو نور کو اپنے اندر جذب کر دے اس کا نام ہے تراب. جو مادی نور کو جذب کرے وہ تراب ہے، اور جو ربوبیت کے انوار کو اپنے اندر جذب کر لے وہ ابو تراب ہے. تو خاک ہم کو خاکساری کا حکم دے. اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ ہم جب ننگے پیر چلتے ہیں تو بڑے خاکسار نظر متوازن، اور جیسے ہی جوتا پیروں میں آتا ہے تو چلنے کا انداز بدل جاتا ہے. اب سائیکل پر بیٹھ کر کے چل رہے ہیں تو اب اور کم دکھائی دے رہا ہے، گزر گئے. موٹر سائیکل پر ہیں تو چھینٹ اڑاتے ہوئے چلے گئے. کار پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب نیچے والا دکھائی نہیں دیتا. اور ہوائی جہاز پر چلنے لگے تو اب ہر ایک کمتر نظر آنے لگا. اب یہ اس سے اوپر بات نہیں کرتے اور یہ سمجھنے لگے ہم کسی شرف کے مالک ہوں گے. انسان کسی شرف کا مالک نہیں ہوتا. در حقیقت تراب سے جیسے جیسے دوری بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے انسان کے اندر غرور و گھمنڈ آنے لگتا ہے کہ تراب ہے، اس سے وابستہ نہ ہوں گے تو وہ اوقات میں رکھے گی. اگر ہم وابستہ نہ رہیں گے جتنا اس سے دور ہوں گے اتنا غرور بڑھتا جائے گا. صلوات بھیجیے اسی لیے انسان کو اللہ نے خاک سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا تاکہ اس کے اندر خاکساری رہے. یہ انسان ہے جو اکڑ رہا ہے ہم کچھ بن گئے. کس بات پر؟ ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا؟ شہنشاہ اعظم ہیں، وزیر اعظم ہیں، بہت بڑے منصب دار ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں. واقعی ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ابن آدم کس بات پر اکڑ رہا ہے؟ اس کی ابتدا نجس ہے اور اس کی انتہا بھی ایک نجس مردار ہے. بچہ پیدا ہوا یہ بھی نجس ہے، اس کو اس سے مولود کیا جائے گا، اب چھوا جائے گا. انسان مر گیا، زندگی میں مصافحہ کر رہے تھے، پاس میں بیٹھ رہے تھے کہ اب مت چھو ورنہ اس سے بس میت واجب ہو جائے گا. یعنی ابتدا بھی نجس ہے اور انتہا بھی نجس ہے. ایک بات یہ ہو گئی. اب آئیے دوسری بات، ہم پیدا ہوئے جاہل،
آپ انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، وکیل بن گئے، عالم بن گئے، یہ بن جانا اس بات کی دلیل ہے کہ عالم پیدا نہیں ہوئے، بے ہنر پیدا ہوئے، با ہنر بن گئے، جاہل پیدا ہوئے، عالم بن گئے۔ یہ ہے ہماری ابتدا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، خدا تم کو اس عالم میں تمہاری ماؤں کے شکم سے اس عالم میں لایا کہ لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ بڑے بڑے مفکر فلاسفر کچھ نہیں جانتے۔ اچھا، یہاں پر آنے کے بعد میں بہت بڑے ڈاکٹر بن گئے، بہت بڑے انجینئر بن گئے، بہت بڑے وکیل بن گئے، بہت بڑے جج بن گئے، بہت بڑے عالم بن گئے، عمر بڑھتی رہی۔ اب ایک منزل وہ آئی کہ وہ ڈاکٹر صاحب پریکٹس نہیں کرتے، اب دماغی نہیں کام، جو علم آیا تھا وہ چلا گیا۔ اب انجینئر صاحب کسی پروجیکٹ پر کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اتنے بوڑھے ہو گئے کہ اب یہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے وکیل صاحب اب بحث نہیں کر سکتے، جج صاحب اب فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سامنے ہے نا، آپ دیکھیے کسی کورٹ میں 90 سال کا جج بیٹھتا ہے، اچھا جانے دیجیے، انبیاء اور ائمہ کو تو جانے دیجیے، ہمارے مراجع کسی کی عمر 90 سال کی ہے، کسی کی عمر 97 سال کی ہے، وہی تو بڑا سال، ویسے ہی دماغ کام کر رہا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب مراجع کا دماغ عمر کے ساتھ ساتھ فیل نہیں ہوتا، کام کرتا ہے، تو وہ جس کو اللہ نے اپنے کل بنا کر کے بھیجا ہے وہاں ہفیان کیسے آ سکتا ہے، وہاں دماغ میں کمزوری کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن یہ بات طے ہے کہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب انسان کے پاس جو ہنر ہے وہ ختم ہو جائے، اور قرآن نے آواز کہ منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا تعلمون بعد علم شیئا، تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو ہم عمر کے اس حصے میں پہنچا دیں گے کہ جب وہ علم کے بعد کچھ نہ جانیں گے، جاننے کے بعد نہ جاننے والے بن جائیں گے، ہنرمند ہونے کے بعد بے ہنر ہو جائیں گے، عمر کا وہ حصہ ہے۔ اور کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ سنت الہی یہ ہے کہ من نعمر ہو وننکس ہو فی الخلق، تم میں سے جو بوڑھا ہو جائے گا، عمر دراز ہو جائے گا، ہم اس کو خلقت کی پہلی منزل پر پلٹا دیں گے۔ خلقت کی پہلی منزل کیا ہے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو دوڑنے لگتا ہے، نہیں چل پاتا نا، فوراً کھانے لگتا ہے اپنے ہاتھوں سے، بولنے لگتا ہے نہیں، کمزور پیدا کیے، قدم ہے چل نہیں پاتا، آنکھیں ہیں ٹھہر نہیں رہی، بچے کھانے کے روشن نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا، تو پیدا ہوگا کمزور۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسا بچپنا ہوگا ویسے ہی بڑھاپا ہوگا۔ بچپنا کیا ہے؟ جاہل پیدا ہوں گے، جب بوڑھے ہوگے تو جاہل ہو جاؤ گے۔ بچپنا کیا ہے؟ کمزور پیدا ہوں گے، جب بوڑھے ہوگے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ تو جیسا بچپنا ہوگا ویسے ہی بڑھاپا ہوگا، یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ اب یہی فیصلہ قائم رہے گا، بچپنا کمزور تو بڑھاپا کمزور، لیکن جس کا بچپنا اتنا پاورفل ہو کہ کندھے اجر کو چیر دے تو اس کا بڑھاپا تو ہماری طریقے سے کمزور نہیں ہوگا نا۔ اور جس کا بچپنا علم کا اعلان اس انداز میں کر رہا ہو کہ گزشتہ کتابوں کی تلاوت کے ساتھ نازل ہونے والی کتاب کی تلاوت نزول سے پہلے کر دے، یہ علم کا اعلان ہے۔ تو بچپنا طاقتور، لہذا بڑھاپا بھی طاقتور، بچپنے میں علم سے معمور، لہذا ممبر پر آئے کتابیں سننی، تو ہمارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اسی طریقے سے ان کی پیدائش کیا ہے؟ یہ پیدا ہوئے پاک، اس دنیا سے گئے تو پاک۔ اس سے بڑی طہارت کیا ہے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے مسجد کوفہ سے گئے، ابتدا بھی پاک ہے، انتہا بھی پاک ہے۔
ابتدا بھی طاقتور ہے، انتہا بھی طاقتور ہے، ابتدا میں بھی علم ہے، انتہا میں بھی علم ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ ابتدا نہ انتہا، نہ ہم ابتدا میں قابل ذکر ہیں نہ انتہا میں، تو ہم اس بات پر اکڑ رہے ہیں، غرور کر رہے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر اظہار برتری کر رہے ہیں۔ عزیزو یاد رکھیں کہ واقعاً اگر کوئی فخر کر سکتا ہے تو وہ صرف آل محمد ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پاک پیدا ہوئے اور پاک اس دنیا سے گئے، ایسے پاکیزہ کبھی زیارت میں پڑا ہوگا وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں دفن کیے گئے، تو ایسے پاک ہو پاک، مگر انہوں نے کہیں پر غرور نہیں کیا، گھمنڈ نہیں کیا۔ ہم ہیں کہ اکڑ رہے ہیں، ہم عالم بن گئے، ہم انجینئر بن گئے، ہم ڈاکٹر بن گئے، ہم بہت بڑے بزنس مین بن گئے، اس طرف متوجہ کیا۔ دو چیزیں انسان کی، ایک اس کا اسٹیٹس روحانی اعتبار سے کیا ہے، اور ایک یہ کہ اس کا اسٹیٹس دنیاوی اعتبار سے کیا ہے۔ اسی پر بیٹھ کر کے بڑا دین ہم سماج و معاشرے میں مار دیتے ہیں اور ایک دوسرے پر روک جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیاوی اسٹیٹس کے بعد ارے صاحب مت بولیے ان کے تعلقات نتیش کمار سے، نتیش کمار کے پاس ایک مرتبہ یہ مل کر کے آ گیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو خدائی پاور حاصل وہاں تک پہنچ گئے۔ اچھا پھر کہیں خدا نے مستجاب الدعوات بنا دیا اور پھر ہاتھ اٹھا دیا اور کام سنوانا۔ ایک بہت بڑے عالم مقدس سے عرض کیے بہت بڑے عالم، آپ دیکھیے کہ ان کا دنیاوی اسٹیٹس کیا ہے اور مانوی اسٹیٹس کیا ہے۔ مانوی مرتبہ یہ ہے کہ جب بھی وہ امیر المومنین کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو حرم کا دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا آدھی رات کی وقت، کسی کو نہیں پتا تھا، اکیلے جاتے تھے۔ ایک ظاہر اتفاق سے وہاں پر رک گیا، خادم کی منت و سماجت کرنے کے بعد اس نے حیرت سے دیکھا کہ دروازہ کھلا اور یہ امیر المومنین سے کلام کر، اور امیر المومنین نے کہا کہ میں مشکل کشا ہوں لیکن آج زمانے کا مشکل کشا مسجد کوفہ میں آیا ہوا ہے، تم جاؤ جا کر کے اس سے اپنا مسئلہ بیان۔ اور اس شاعر نے جب ان سے یہ کہا آپ کس سے باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے عہد کیا میری زندگی میں نہ بتا۔ آدھی رات کے وقت نماز شب کے لیے اٹھے، شاگرد کا بیان ہے کہ انہوں نے ڈور کو کنویں میں ڈالا، ڈور کھینچا تو اس میں سے ہیرے اور جواہرات خوش ہو جاتے، مدرسے کے لیے دے دیتے، غریبوں کی مدد کرتے، کار خیر کرتے نا، نہیں اس کو پھینک دیتے۔ 3 مرتبہ ایسی ہوا کہ مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے، مجھے جواہرات نہیں چاہیے، یہ تمام چیزیں نہیں چاہیے، چنانچہ اس کو پھینک دینے کے بعد 4تھی مرتبہ پانی نکلا۔ یہ ہے مانوی مرتبہ۔ دنیاوی اعتبار ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ شاہ پاس مجھ سے بہت ناراض اور مجھے قتل کرنے کا وہ حکم دے چکا ہے، میں چھپا ہوا، آپ میری سفارش کریں، جب آپ سفارش کر دیں گے تو پھر میں جا کر کے بڑا حال کروں۔ چنانچہ انہوں نے خط لکھا شاہ عباس کہ چند روزہ حکومت دنیا کے مالک شاہ عباس کو معلوم ہونا چاہیے، اگرچہ اس نے کوئی غلطی کی ہے جو تم کو ناگوار گزری ہے، مگر تم اس کو معاف کر دو تاکہ خدا تمہاری خطاؤں کو بخش دے۔ اور نیچے لکھا بندے شاہ ولایت احمد ارطغرل، خط بھیج دیا بادشاہ کو، خط ملا، بادشاہ نے اس شخص کے پاس پیغام پہنچایا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، میں نے تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیا، اور خط لکھائی حضور آپ نے جیسا ارشاد فرمایا تھا اس پر میں نے عمل کر دیا،
اب میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بخشش کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے جواب لکھا، بھائی شاہ عباس، تم نے میری بات رکھ دی، میں بارگاہ حجت میں تمہارے لیے دعا کروں تو والسلام۔ جیسے ہی یہ خط آیا، شاہ عباس نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ میرا کفن دے۔ کفن آ گیا، کہ اس خط کو میرے کفن میں رکھ دو، اس لیے کہ مقدس اردبیلی نے اس میں مجھے بھائی لکھا۔ یہ خط کفن میں رہے گا تو نکیرین سوال اور جواب میں آسانی کرے۔ یہ مرتبہ دنیاوی اعتبار سے بھی کہ وقت کا پاورفل بادشاہ ان کی بات اس طریقے سے مانتا اور سنتا ہے، لیکن انداز کر حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، قافلہ آیا، ایک زائر نے دیکھا ایک عام آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اس آدمی کو دیکھنے کے بعد وہ پاس گیا، کپڑے کا گٹھڑ دھل دیا، کام زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کو دھل دینا، جب زیارت کر کے ہم واپس آئیں گے تو تم سے ہم یہ لے لیں گے۔ انہوں نے کپڑے لیے، آئے دریا پر، کپڑے کو دھلا، سکھایا، لے کر ظاہر نے پوچھا میرے کپڑے کا کھول دو۔ اب جو زائر کے کپڑے انہوں نے دیے تو دوسرے لوگ جو زائر کے ساتھ تھے، کیا تم نے ان کو کپڑا دھونے کے لیے دیا ہے؟ کہا، کیا پہچانتے ہو؟ کیا یہ روزے کے خادم ہیں، ان کو ہم پیسہ دے دیں گے؟ کیا تم نے نام سنا ہے مقدس اردبیلی کا؟ ہاں سنا۔ کیا یہ وہی مقدس اردبیلی ہے؟ اب جو زائر نے یہ سنا کہ مقدس اردبیلی ہیں تو پیر پکڑ لیا، حضور معاف کر دیے، بڑی غلطی ہو گئی، ہم کو نہیں معلوم تھا۔ مقدس اردبیلی نے زائر کو شانوں سے پکڑ کر کے بلند کیا، سینے سے لگایا، کہ ایک زائر کا اس سے کہیں زیادہ حق ہے کہ مجھ سے کپڑے دھلائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے مجھ سے یہ کام لیا ہے۔ اتنا بڑا عالم جس کا دنیاوی رتبہ یہ ہو، مانوی مقام یہ ہو، اس کے بعد یہ تواضع ہے، یہ انکساری ہے۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ انکساری انسان کو بلند بناتی ہے، تواضع انسان کو پیش پروردگار پسندیدہ بناتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد روایت میں ہے کہ کلو دی نعمت محسود علیہ، یہ ظلم تواضع، ہر صاحب نعمت کے اوپر حسد کیا جائے۔ آپ کے پاس آواز بہت اچھی ہے، اس کا حاصل پیدا ہو جائیں گے۔ آپ کو اللہ نے ترقی دی ہے، مکان بہت اونچا ہے، حسد کرنے والے پیدا ہو جائیں گے۔ کاروبار چمک رہا ہے، حسد کرنے والے پیدا ہو جائیں گے۔ کوئی بھی صفت ہو، ہر صفت پر حاصل پیدا ہو جائیں گے، علت تواضع، سوائے تواضع، سوائے انکساری ایسی صفت اور ایسے کمال کا نام ہے کہ جس پر کوئی حسد کرنے والا نہیں ہے۔ زبان سے امام سے کسی نے سوال کیا، مولا ہم کون سا ایسا طریقہ اپنائیں کہ ہم متواضع ہیں، ہمارے اندر غرور اور تکبر ہو؟ امام نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ تم سلام کرنے میں پہل کرو جس سے تم ملاقات کرو۔ دوسرے یہ ہے کہ تم اپنے مرتبے سے کمتر جگہ پر بیٹھو اور اس جگہ بیٹھنے پر راضی رہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب تم کوئی عمل کرو تو کسی کی تعریف کی توقع نہ رکھو اور اس بات کو دل سے پسند نہ کرنا کہ کوئی تمہاری تعریف کرے، سبحان اللہ کیا کہنا اور مولانا اور کیا کہنا فلاں صاحب، اس کی توقع نہ رکھنا۔ اور جب سامنے والے سے بحث ہو، اگرچہ تمہاری بات صحیح ہو تو تم اس سے بحث نہ کرنا، خاموش ہو جانا۔ یہ چار چیزیں امام نے بتائی۔ پہلی چیز یہ کہ جس سے ملاقات کرے اس سے سلام کرے، سلام کرے آداب نہیں، آداب اسلامی نہیں، یہ زمینداروں کا بتایا ہوا ہے
طریقہ ہے، اور یہ طریقہ اس لیے ہے کہ پہلے کے جو لوگ تھے وہ پڑھے لکھے، ان کو معلوم تھا کہ سلام کا اگر جواب نہیں دیا تو ہم گنہگار ہیں، لہذا انہوں نے اپنے سے کمتر لوگوں کو یہ سمجھایا کہ تم آداب کہو، آداب کا جواب دینا واجب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، لہذا جو آیا اس نے کہا آداب، اور انہوں نے گردن ہلا دی، یعنی آداب سماجی ہے، اسلامی کہ جس سے ملاقات کرو اس کو سلام کرو، اور یہ نہ دیکھو اچھا یہ بھی نہیں کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جس سے ملاقات کرو اس سے تم سلام کرو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہونے کے باوجود سلام میں سبقت کرتے، لوگوں نے ٹوکا یا علی، آپ نے جس کو سلام کیا یا آپ سے سنو ساتھ میں بہت چھوٹا ہے، آپ کو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ امیر المومنین نے خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ میں اس کو سلام اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹا ہے تو اس کے گناہ کم ہے، لہذا میں نے اس کو سلام کیا۔ ایک بزرگ سامنے آیا، امیر المومنین نے اس کو بھی سلام کیا، یا علی آپ نے بھی یہ فرمایا کہ چھوٹے کو اس لیے سلام کیا، اس کی عمر کم ہے، اس کے گناہ بھی کم ہے، اس کی عمر تو زیادہ ہے، یہ بزرگ ہے تو اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، اس کو آپ نے سلام کیوں کیا؟ اس کو سلام کرنے میں سبقت نہیں کرنا چاہیے؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ عمر زیادہ ہے تو اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ تو یہ امت کی تربیت ہے کہ ہمیشہ دوسرے کے بارے میں اچھا خیال رکھو، برا خیال ذہن میں نہ لاؤ۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ زنا کرنے پر، سود لینے پر شاید اتنے لوگ جو ہے جہنم میں نہ جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ گناہ بخش دیے جائیں، لیکن جو ذہن کا گناہ ہے اس کو خدا کبھی نہیں بخشے گا۔ یعنی ہم نے اپنی طرف سے کر کے کسی کی شخصیت کو داغدار بنا دیا، شانہ ہلا ہلا کر کے کہا، لوگوں کے ذہن میں یہ بات اور یہ تصور پیدا کر دیا کہ فلاں آدمی گناہ ہے، تو یاد رکھیں قتل معاف ہو سکتا ہے، زنا معاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ چھوٹے کو سلام اس لیے کرو کہ اس کے گناہ کم ہے، بڑے کو سلام اس لیے کرو اس لیے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں معصومین علیہ السلام پر کہ انہوں نے ہماری تربیت کتنے اچھے انداز میں کی ہے کہ جو کسی مذہب میں، کسی بھی قوم میں جو انداز نہیں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فقد اکرما نبیا، جس نے کسی بوڑھے کی تکریم و تعظیم اس کے بالوں کے سفید ہونے کی بنیاد پر کی تو گویا اس نے ایک نبی کی تعظیم، اس کو وہ ثواب ملے گا جو ایک نبی کی تعظیم کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہے نظام تربیت کا، چھوٹے کو سلام کرو اس لیے کہ اس کی نیکی، اس کا کہ گناہ کم ہے، بڑے کو سلام کرو اس لیے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ سبقت کرنا چاہیے، یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ چھوٹا ہے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اگر یہی بات مان لیا جائے کہ چھوٹوں پر سلام فرض ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سلام کریں، بڑے کو جواب دینا چاہیے، اگر یہی بات ہوتی تو پیغمبر اسلام جناب زہرا کے دروازے پر آ کر کے کبھی سلام نہ کرتے، اس لیے کہ پیغمبر بڑے ہیں، باقی جتنے ہیں سب چھوٹے ہیں، لیکن نبی کریم آ کر کے سلام کر رہے ہیں۔ در زہرا پر آ کر کے سلام کرنا یہ عظمت زہرا کا بھی اعلان ہے، امت کی تربیت کا نظام بھی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ ساتھ سلام ہے مجھے پر یا نہیں؟ سلام علی یاسین۔ تو ایک چیز ہے کہ
کہ سلام کرنے میں سبقت کرنا، اس سے تواضع اور انکساری ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جہاں نشست ہے وہیں بیٹھ گئے، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے مرتبے سے کم کر کے دکھانا۔ من وضع نفسه دون رتبته رفع الناس فوق رتبته، جو اپنے آپ کو اپنے مرتبے سے کم ظاہر کرتا ہے تو لوگ اس کو اس کی منزل سے بڑھا دیتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو اپنے مرتبے سے بڑھا کر کے بتاتا ہے تو لوگ اس کے مرتبے سے اس کو گھٹا دیتے ہیں، اتنا بھی نہیں سمجھتے جتنا وہ ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے کم تر بنا کر کے پیش کرنا چاہیے، جو جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جانا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم کو صدر نشین ہونا چاہیے، اسٹیٹس کے اعتبار سے فلاں جگہ بیٹھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں وہ لوگ ہیں اسٹیٹس کو تلاش کرتے ہیں کہ جو جگہ کی وجہ سے بڑے بنتے ہیں، وہ نہیں تلاش کرتا کہ جن کی وجہ سے جگہ بڑی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب طبیب نصرانی نے امیر المومنین کو تخت خلافت پر دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ اے علی، تم وہ ہو کہ جس نے خلافت کو زینت عطا کی ہے، یعنی خلافت کا مقام تمہاری وجہ سے بلند ہوا ہے، تمہارا قد اس منصب کے اعتبار سے نہیں بلند ہوا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ اگر بیٹھ جانے سے کسی کا مرتبہ بلند ہو سکتا ہوتا تو یقیناً جو لوگ رسول کی جگہ پر بیٹھ گئے وہ تاریخ میں بلند کہلاتے، ان کو بافضل شمار کیا جاتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جگہ پر بیٹھ جانا اور ہے، فضیلت مار ہونا اور ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ اپنے نہج البلاغہ کی شرح میں جو خطبہ دیا اس میں کہا ہے کہ الحمدللہ الذی فضل المقصود علی الفاضل بمصلحت بما یراہ، اس خدا کی تعریف کہ جس نے مفضول کو، جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کو اوپر رکھا ہے فاضل سے جس کو فضیلت عطا کی اپنی مصلحتوں کی بنیاد۔ یعنی پہلے ان کی خلافت کا اعلان کیا مگر یہ مانتے ہوئے کہ بعد میں جس کو خلیفہ مانا گیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ فضیلتوں میں آگے ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کام کرے تو تعریف کی توقع نہ رکھیے۔ وہ مجلس پڑھ رہا ہے، اب توقع یہ ہے کہ لوگ بابا کریں، ہم نے آپ کے لیے بیان نہیں کیا، اور نہ بابا سے کچھ مل جائے گا نہ سواب ملے گا، اور ہم یہ توقع رکھیں اور پھر مجمع سے خواہش ظاہر کرتے ہوئے مجمع کو بھی جو بھی منہ میں آیا کہے بھائی تم خدا کے لیے کر رہے ہیں، خدا دیکھ رہا ہوگا ضرور۔ اور یاد رکھیں کہ جب خدا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو خدا تعریف کا انتظام کرتا ہے۔ مجمع چلا بھی جاتا ہے، کوئی نہیں رہتا تو خدا تعریف کرنے والے کو آسمان سے بھیجتا۔ میدان احد میں مجمع چلا گیا، علی کا کارنامہ قابل تعریف تھا، یعنی تعریف کرنے والا مجمع نہیں تھا، جبریل کو بھیجا گیا کہ تم جاؤ علی کا قصیدہ پڑھو، علی کی تعریف کرو، اس سے کہ یہ عمل خدا کے لیے تھا، کسی اور کے لیے نہیں تھا۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ اور جب بحث ہو تو خاموش، زیادہ تکرار نہیں کرتے، یہ تواضع کی دلیل ہے، علم کی نشانی۔ اچھا بحث کہاں ہوتی ہے؟ میں بتاتا ہوں بحث کہاں ہوتی ہے۔ بحث کہاں ہوتی ہے کہ جہاں علم کم ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر الف سے آم ہم کو پڑھا دیا کہ ہم نہیں جانتے، جواہر بھائی نے الف سے امرود پڑھ دیا، ہم نے کہا نہیں غلط، اس نے کہا الف سے آم ہوتا ہے۔ اگر ہمارے علم میں وسعت ہوتی اور یہ معلوم ہوتا کہ الف سے
عام ہی نہیں بلکہ اور بھی الفاظ ہیں تو ہم کبھی اعتراض نہیں کرتے. روک دینا یہ علم کی نشانی نہیں. اچھا یہ ایک بات میں کہتا تھا، ایصال ثواب کب کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے. ہم خود ساختہ شریعت کے پابند نہیں کہ جو سماج میں بنا، ہم پابند ہیں سیرت معصوم. ثواب کا پہنچانا یا ثواب کا حاصل کرنا محرم میں صحیح ہے یا غلط ہے؟ ثواب حاصل کرنا محرم میں صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر ثواب کا حاصل کرنا غلط ہے تو کیا مجلسوں پر ثواب ملے گا یا نہیں؟ ثواب کہاں لکھا جائے گا؟ آپ کے نام میں یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں مرنے والے کا ذکر ہوتا ہے یا امام کا تذکرہ ہوتا ہے، اہل بیت کا؟ تو جب ہم محرم میں خود ثواب دے سکتے ہیں تو پھر ان محرومین کو جو اب خود اپنے آپ کو ثواب نہیں پہنچا سکتے تو ان کو ثواب دے کیوں نہیں سکتے؟ زیارت عاشورہ کی لفظوں کو آپ پڑھیں، اس میں جو ہے یہ ہے کہ مرحومین کی طرف سے بھی عاشورہ کو زیارت. اگر 29 کو کسی نے مجلس کر دیا ہے تو قیامت نہیں ہوئی. کسی امام نے نہیں منع کیا کہ دیکھو اس دن جو ہے تم قرآن نہ پڑھنا، مرحوم کو ثواب نہ پہنچا دینا. مجلس ذکر حسین ہے، امام حسین کا تذکرہ ہے اور شہزا بچھایا ہے. اس میں مرنے والے کا ذکر نہیں، مرنے والے کو ثواب ملتا ہے. یہ ویسے ہی ثواب ہے جیسے ہم کو 10 دنوں میں ثواب دیگر اعمال سے ملتا ہے، ویسے ہی ثواب مرنے والے کو ملتا ہے. کیا اہل بیت کا نظام ایسا ہے کہ وہ جس کو شدید ضرورت ہے مرنے کے بعد، آپ جب ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ کے وہ اجزاء جو اس دنیا سے جا چکے اور مومن، وہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کوئی بچہ اس کی مرغوب چیز اس کو دے دی جائے، اس کو محروم، اس کو خوشی نہ وہ خوشی. اس لیے کہ جو جائے گا وہی اس کے کام آئے گا. اور وقت کی منزل مشکل ہے، اب ہیں سفر میں ہیں، کوئی ایک رقم پیسہ نہیں ہے، کیا کھائیں کیا پیے کہاں جائیں. کسی نے 100 روپے بھیج دیے، چلو یہاں سے آگے کام چلتے. تو یہی حال ہے کہ سارے سوال بس میں نے اپنی گفتگو کو کہا. تو عزیز و تواضع اور انکساری کا حکم دین نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے. ایک واقعہ اور مروں میں نراتی اس واقعے کو تحریر فرماتے ہیں کہ زائرین کا ایک قافلہ نجف اشرف گیا ہوا، اسی قافلے میں ایک زائر کو حکومت کے تحصیلدار نے بے پناہ اذیت کی مارا، اتنا مارا کہ وہ بے دم ہو. اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں مولا کی زری پر جاؤں گا اور تمہاری شکایت مولا سے کروں. چنانچہ اس نے کہا جاؤ تم کو جو کرنا ہوگا کرنا، میں کسی کو ڈرتا نہیں. وہ امیر المومنین کی زری پر آیا، زار و قطار روتے ہوئے کہا مولا مجھے فلاں نے مارا ہے اور جرم یہ ہے کہ میں آپ کا مجھے جو مار پڑی آپ کو مار، لہذا آپ اس ظالم سے انتقام نہیں. رو رو کر کے اس نے بد دعا کی. جن لوگوں نے اس کو پٹتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے آمین کہا حرم میں. رات میں سو گیا، اس نے دیکھا کہ کوئی بزرگ تشریف لائے ہیں، چہرے سرور ساتے. اس نے پوچھا آپ کون؟ کہا جس سے تم گڑ گڑا کر کے دعا کر رہے تھے، جس کی زیارت کے لیے آئے ہو وہی میں. وہ کہتا میں نے خوابی میں چاہا کہ میں جاؤں قدم بوسی کروں، انہوں نے کہا رک جاؤ، اور جیسے ہی کہا رک جاؤ تو پھر میرے قدموں میں جان نہیں رہی، میں وہیں پر رک گیا. انہوں نے کہا کہ تم اس کو میرے لیے معاف کر دو. تو حضور آپ کے نہ کریں، اس نے مجھے بہت ستایا، اور اس کو صبح نہیں ملی تو ایسے ہی دوسرے زائرین کو بھی ستائے گا. آپ کو بھی دوسرے دن پھر وہ روزے میں آیا اور حرم میں آ کر کے اس نے دعائیں کی. مومنین نے آمین کا، پھر سو گیا. امیر المومنین کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا کہ تم اس کو میری خاطر معاف کرو. یہ
بیدار ہو گیا، اس کو کوئی سزا نہیں دی۔ تیسرے دن پھر اس نے 2 روز سے زیادہ شدت کے ساتھ دعا کی، رویا گڑگڑایا بد دعا کی، لوگوں نے آمین۔ تیسرے دن پھر اس نے امیر المومنین کو خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا اس کو میری خاطر معاف کر۔ اس نے کہا مولا کیوں اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نہیں چاہتے اس کو سزا دیجیے۔ کہا تم اس کو معاف کر دو، میں سزا دینا چاہتا تو دے دیتا، سزا اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ اس کا ایک حق میری گردن پر ہے، اس کو توبہ کی توفیق ملے اور تمہاری شفاعت میں محشر میں کروں، قیامت میں تم کو اجر ملے گا۔ مولا ہم معاف کر دیں گے لیکن یہ بتائیے کہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ یہ اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے روزے کی طرف سے گزر رہا دور تھا، اچانک اس کی نظر ہمارے خطبے پر پڑی تو احتراماً یہ گھوڑے سے اتر آیا، بڑی عاجزانہ چال سے چلا، تواضع اور انکسار کے ساتھ، اور جب تک میرا روزہ نظر آتا رہا اس وقت تک یہ اپنے گھوڑے پر سوار نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو معاف کر۔ چنانچہ چوتھے دن وہ تحصیلدار اس کو ملا، کہا تم نے میری خوب خوب شکایت کی، تم نے خوب خوب میرے لیے بد دعائیں کی، لیکن دیکھو میرا کچھ نہیں بگڑا، میں ویسے ہی ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ تم کو سزا مل جاتی لیکن مولا نے فرمایا کہ ان کی گردن پر تمہارا ایک حق ہے، اور اس واقعے کو بیان کیا۔ وہ حیرت میں آ گیا کہ یہ واقعہ تو میں نے کسی سے بیان نہیں کیا تھا۔ اچھا کیا تم نے امیر المومنین کو خواب میں دیکھا؟ انہوں نے خود کہا ہاں میں نے خواب میں دیکھا، اور انہوں نے کہا اس وجہ سے معاف کرو۔ آپ دیکھیں کہاں تو عصبیت، کہاں تو اس کے اندر غرور تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اس بات کو سنا اس زائر کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، پاؤں پر گر کر کے اس نے معافی مانگی۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہے تواضع اور انکسار اور معاف کر دینا۔ اس نے تھوڑی سی تواضع دکھائی تو اس کا صلہ یہ ملا کہ امیر المومنین نے اس کو معاف کر دیا، محبت کی دولت اس کو مل گئی، آخرت میں نجات کا پروانہ مل گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تواضع انسان کو نجات دلا دیتی ہے اور معصومین کی نگاہوں میں انسان محترم ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد کربلا میں جب غلام خدمت کرتے ہیں، امام مظلوم نے وقت شہادت جون کے سر کو اپنے سامنے پر رکھا۔ معمولی بات نہیں، یہ وہ زانو ہے کہ جہاں سرداران قوم کے سر، بنی ہاشم کے سر، جناب عباس کا سر جہاں امام حسین کو رکھا، جہاں جناب علی اکبر کا سر رکھا، جہاں حبیب مظاہر سے فقی کا سر، اسی زانو پر جون جیسے غلام حبشی کا بھی سر۔ یہ ہے انکساری، یہ ہے تواضع۔ پورے غلام جون نے امام سے کہا مولا مجھے بھی رن کی رضا دیجیے۔ امام علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ ایک چچا جون بوڑھے تھے، 90 سال کی عمر، امیر المومنین کے دور سے خدمت کرتے آ رہے، ایک چچا جون، آپ نے میرے بابا کی خدمت کی، میرے بھائی کی خدمت کی، میری خدمت کی۔ آپ اس لیے تھے تاکہ ہمارے ساتھ اپنے دن راحت و آرام کے ساتھ گزارے۔ یہ اشقیاء میرے لہو کے پیاسے ہیں، آپ چلے جائیے، آپ کو کوئی بولنے والا نہیں۔ ہماری قربانی کافی رہ گئی، شفاعت کی بات اور موت کی شفاعت ہے۔ جون سمجھ گیا کہ امام اجازت نہیں دے، لہذا جون نے طریقہ اپنایا کہ مولا میں کالا ہوں اس لیے اجازت نہیں دے رہا ہوں، حبشی ہوں پسینے سے بدبو آتی ہے۔ جون جانتے ہیں کہ مولا کتنا عزیز ہے،
مگر اس انداز میں کہا کہ امام تڑپ کو، اور امام نے جون کو اجازت دی۔ بوڑھا غلام اجازت پا کر کے خوش ہو گیا، مقتل میں آیا۔ بوڑھا تھا، جنگ کرتے کرتے زخمی ہو گیا۔ آواز دی مولا سلام آخر کو، میں کہوں گا آقا آپ اپنے بھائی عباس کو بھیج دیجیے، جون کے شرف کے لیے یہی کافی ہے، آپ کسی صحابی کو بھیج دیجیے۔ نہیں، امام مخدوم خود آئے، جون کو تڑپتا ہوا دیکھا، لہو لہان دیکھا، امام زمین پر بیٹھ گئے اور پھر جون کے سر کو آہستہ سے اٹھایا، اپنے زانو پر رکھا۔ زانو پر رکھنے کے بعد جون نے امام کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا آقا کیا میری نصرت سے آپ راضی اور خوشنود ہیں؟ امام نے جون کے سر کو اپنے زانو سے ہٹایا، زمین پر رکھا اور دوسرا انداز اپنایا۔ یہ انداز امام نے کسی شہید کے ساتھ نہیں اپنایا، نہ ابن مظاہر کے ساتھ، نہ ابن اوسجا کے ساتھ، نہ ابن شبیر کے ساتھ، نہ ہی جناب علی اکبر کے ساتھ، نہ ہی جناب عباس کے ساتھ۔ وہ انداز کیا تھا کہ امام نے اپنے چہرے کو جون کے چہرے پر رکھ دیا۔ عزیزوں، اس سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا کہ جنت کے جوان کا سردار اپنے چہرے کو ایک غلام کے چہرے پر رکھ دے، اور پھر اس کے بعد میں امام دعا کر رہے ہیں پروردگارا اس کے پسینے کو خوشبودار کر دے، یہ میرے مالک اس کے چہرے کو نورانی کر دے۔ تھوڑی دیر کے بعد کربلا کا دشت معطل ہو گیا، پورا میدان کارزار خوشبو سے مہک اٹھا، چہرے سے نور ساطع ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امام سجاد بنی اسد کے 7 شہداء کو دفن کر رہے تھے تو بنی اسد نے کہا یہ کون ہے کہ جس کا لاشا مہک رہا ہے؟ اتنی خوشبو ہم نے کبھی محسوس نہیں کی۔ تو امام سجاد نے فرمایا کہ یہ غلام جون ہے جس کے لیے بابا نے دعا کیا تھا۔ میں کہوں گا اے جون تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے لیے امام نے دعا کی، تمہارے رخسار پر امام نے رخسارہ رکھا۔ ذرا اپنے آقا کی خبر لو، وقت آخر ہے، اب کسی کا زانو نہیں ہے کہ حسین کا سر اس کے زانو پر ہو، کسی کا رخسارہ نہیں ہے کہ جو امام کے رخسارے پر اپنا رخسارہ رکھے۔ ہاں، عالم مانا میں ایک ماں تڑپ رہی تھی جس نے اپنے گلے کو حسین کے گلے پر رکھ دیا اور یہ کہہ کر کے رکھا کہ میرے لال کیا چکیا پیس کر کے تجھ کو اسی دن کے لیے پالا ہے۔ عالم مولا میں آواز رسول گونجی، اے علی حسین کی مدد کرو، حسین کا وقت آخر ہے۔ امیر المومنین نے کہا کیا عرض کربلا کو پلٹ دیا جائے؟ کنی فاطمہ کو سہارا دو تاکہ حسین اپنی قربانی کو پیش کرے۔ امیر المومنین نے بی بی کو سہارا دیا، اے بی بی اپنے آپ کو سنبھالے، رسول خدا موجود ہے، خلیل خدا موجود ہے، حسین کا آخری وقت ہے، آخری امتحان میں کامیابی حاصل کرنے دے۔ ارباب اعضا فاطمہ نے اپنا گلا ہٹایا، علی نے سہارا دیا، شمر کا خنجر چلنے لگا، ماں تڑپنے لگی، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے شمر بے حیا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ سیاحت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اغفر لنا ولا تغفر لنا بجاه محمد وآله الطاهرين۔ آپ حضرات سے خواہش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم سید غلام عباس نقوی کے